قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اہل کتاب کے ان گروہوں سے جنگ کرو، لڑائی کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور جو دین حق کو قبول نہیں کرتے، یہاں تک ان سے جہاد کرو کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں ذلیل ہو کے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی بات ہے، ان کے منہوں سے ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی بات کی، ان کافروں کی بات کی جو کافر ان سے پہلے گزر گئے۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں سے الٹے پھرے جاتے ہیں۔ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو رب اللہ کے سوا اور عیسیٰ بیٹے مریم کو، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ، پاک ہے وہ اللہ ان کے شریک بتانے سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ہر درس میں مجھے اختصار کے ساتھ پچھلے درس کا خلاصہ لب لباب بیان کرنا پڑتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کی طبیعتوں پر یہ بات گراں گزرتی ہو
بھاری گزرتی ہو، لیکن اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پچھلی آیتوں کا مفہوم، مقصد وہ ذرا ذہن میں تازہ ہو جائے تو آنے والی آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے افراد تشریف لائے ہوں جو پچھلے درس میں نہیں آ سکے تو تلاوت کردہ آیتوں کی تفسیر سمجھانے سے پہلے انہیں گزری ہوئی کچھ آیتوں کا مفہوم بتایا جائے تاکہ آج کے درس کی جو باتیں ہیں، تفسیر ہے، مفہوم ہے، وہ جلدی سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اور یقیناً یاد ہوگا، کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک اللہ تعالی 3 چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان ابتدائی 37 آیتوں میں اللہ ایک چیز جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اعلان بیزاری ہے مشرکین سے، جس کو آیت نمبر 1 میں بیان کیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، اعلان بیزاری ہے مشرکین سے۔ دوسری چیز جو ان 37 آیتوں میں اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مشرکین سے جہاد کرنے کے راستے میں جو اشکال ہیں، شبہات ہیں، موانع ہیں، ذہنوں میں اٹھنے والے سوال ہیں، ان کے اللہ جواب دیں گے۔ وہ ذہنوں میں اٹھنے والے شبہات کیا ہیں؟ جی ان سے کیسے لڑیں؟ ان سے تو ہمارے عہد و پیمان ہو چکے ہیں، معاہدے ہو چکے ہیں، جی ان سے کیسے لڑیں؟ یہ تو ہماری برادری کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، کنبے قبیلے کے آدمی ہیں، اپنے ہیں، جی ان سے کیسے لڑیں؟ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، حاجیوں کو ستو پلانے والے ہیں۔ یہ جو جہاد کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی مانع پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کا جواب دیں گے۔ چوتھا معنی اس کا آیت نمبر 28 میں اللہ نے جواب دیا۔ جب جہاد کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ انما المشرکون نجس
فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامی ھذا، کہ مشرک نرے پلیت ہیں اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آنے دینا، اور ان سے جہاد کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، ان سے جنگ کرنی ہے۔ تو ایک معنی اور ایک اشکال ذہنوں میں پیدا ہوا کہ باہر کے لوگ جب بیت اللہ میں حج کے موقع پہ آتے تھے تو تجارت کا مال لاتے تھے، ان سے ہم خریداریاں کرتے تھے، یہاں کا مال وہ خرید کے لے جاتے تھے، ان کا مال ہم خرید لیتے تھے، کاروبار تھا، تجارت تھی، دولت کا حصول تھا۔ یہ ہم جو ان سے جنگ کریں گے اور ان کا مکے میں داخلہ بند ہو گئے ہیں تو ہماری معیشت پہ یہ بات اثر انداز ہوگی، ہماری تجارت پہ یہ بات اثر انداز ہوگی، ہماری تجارت ماند پڑ جائے گی، معاشی مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا تو آیت نمبر 28 میں اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس کا فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مالی طور پر ہم خوشحال کریں گے، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ ہم بارشیں برسا کے مدینہ منورہ کی زمین کو سرسبز و شاداب کر دیں گے، اناج اگنے لگے گا، کئی قبائل کو اور کئی ملکوں کو اور ان کے رہنے والوں کو ہم اسلام کی توفیق دے دیں گے، اور یہ تجارت جو مشرکین کے ساتھ تم کیا کرتے تھے، یہ تجارت باہر کے مسلمانوں سے تمہاری جاری ہو جائے گی، اور تمہیں اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ دو باتیں بیان ہو چکی ہیں، 28 آیتوں کا یہ مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئی جناب آیت نمبر 29، اس میں اللہ جہاد کے وجوہات کو بیان کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں وہ آیت آپ کو دکھاتا تو نہیں ہوں، صرف آپ کو وہاں ذہنی طور پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ سورۃ انفال 9واں پارہ آخری صفحہ، وہاں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قاتلوہم، ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو، ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے، فساد ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین جو ہے وہ کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ۔ وہاں یہ نہیں ذکر کیا کہ کن لوگوں سے جہاد کرنا ہے، کیا وجوہات ہیں جنگ کرنے کے، جہاد کرنے کے، ان مشرکین کا قصور کیا ہے، جن سے تم لڑنا چاہتے ہو ان کا قصور کیا ہے، جن سے تم لڑنا چاہتے ہو ان کی غلطی کیا ہے، جن سے تم لڑنا چاہتے ہو جنگ کے وجوہات کیا ہیں، جن لوگوں سے تم جہاد کرنا چاہتے ہو جہاد کے اسباب کیا ہیں، کیوں مارنا چاہتے ہو ان کو، کیوں تلوار ان کے خلاف اٹھانا چاہتے ہو، کیوں لڑنا چاہتے ہو۔ جہاد کے وجوہات اللہ آیت نمبر 29 سے بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ پہلی وجہ ہے۔ جن لوگوں سے تم نے جہاد کرنا ہے، جن لوگوں سے تم نے لڑائی کرنی ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ کون وہ؟ من الذین اوتوا الکتاب،
وہ لوگ ہیں بھی ایسے جن کو اللہ نے کتاب عطا کی ہے. کسی کو اللہ نے توریت دی ہے, کسی کو اللہ نے انجیل دی ہے. مجھے اب تھوڑی سی اور بھی وضاحت کرنی پڑے گی. یہ جو ہم 28 آیتیں پڑھ چکے ہیں نا, ان میں اللہ نے مشرکین کا پیچھا کیا ہے, مشرکین مکہ کا, مشرکین عرب کا پیچھا کیا. فرمایا ان یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے. 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے, یا یہ کلمہ پڑھ لیں یا خطہ عرب کو یہ چھوڑ کے نکل جائیں. عرب خالی کر دیں یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. جو عرب کے مشرکین ہیں, پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. اللہ نے اعلان کر دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامی ھذا, کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آئے گا. اب تسلط اسلام کا ہے, اب غلبہ مسلمانوں کا ہے. بیت اللہ پہ اب فاتح بن کے مسلمان داخل ہو گئے. مشرکین کا مسئلہ جب حل ہو گیا نا, اب اللہ مسلمانوں کا چہرہ جہاد والا پھیرنا چاہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف, کہ مشرکین کا تو خاتمہ ہو گئے ہیں. مشرکین نے تو ہتھیار ڈال دیے, جو عرب کے مشرکین تھے جن کے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں تھی, کسی مذہب کے وہ قائل نہیں تھے. لیکن یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں اور یہ جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے, اب تم نے ان کا پیچھا کرنا ہے, ان کے خلاف لڑنا ہے, ان سے تم نے جہاد کرنا ہے, ان کے مقابلے میں تم نے تلواریں اٹھانی ہیں. چنانچہ قتال کی پہلی وجہ, جہاد کی پہلی وجہ قرآن نے بیان کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29 میں, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے کس پر, ولا بالیوم الآخر, اور ایمان نہیں رکھتے قیامت کے دن پر. کون ہے یہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے؟ کون ہے یہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے؟ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب, یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کیا دی گئی ہے, کتاب دی گئی ہے. یہودی ہیں, عیسائی ہیں. پھر ایک دفعہ توجہ کیجئے, آپ سمجھیں گے کہ میں بار بار اس کو کیوں دوہرا رہا ہوں. ایک بات سمجھانے کے لیے دوہرا رہا ہوں. یہ جہاد کرنے کا حکم کن سے ہو رہا ہے؟ اہل کتاب سے. جہاد کرو, لڑائی کرو, تلوار اٹھاؤ. کن کے خلاف؟ من الذین اوتوا الکتاب, جن کو کتاب دی گئی ہے, توریت یہودیوں کو, انجیل عیسائیوں کو. ان سے تم نے لڑنا ہے. کیوں لڑنا ہے؟ اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ, یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. سچی سچی بات کیجئے, کیا یہودی اور عیسائی اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ بولتے نہیں مانتے ہیں اللہ کو. لا یؤمنون باللہ, اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. بھائی اگر اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے اللہ کو تو وہ مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے لا یؤمنون باللہ, یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے اس طرح نہ یہودیوں نے مانا, جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے اس طرح نہ عیسائیوں نے مانا. جس طرح اللہ کو ماننے کا حق تھا یہ سبق تو میرے آخری پیغمبر نے آ کے پڑھایا ہے. انہوں نے نہیں مانا اللہ کو. جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے اللہ کو نہیں مانا. جنہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے اللہ کو نہیں مانا. جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے نبیوں کو شریک کیا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے. جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے. جنہوں نے اللہ کے سوا نبیوں ولیوں کو متصرف فی الامور مانا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے. جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل مانا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے. جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مانا انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا ہے. جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو قادر مانا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہے. جنہوں نے کہا ساڈا عبد القادر قادر ہے
साडा अब्दुल कादिर कादिर सनहोर कादिर दी लोड़ नहीं। जिन्होंने ये कहा उन्होंने अल्लाह को नहीं माना है। जिन्होंने ये कहा वही जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा बन के उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बन के, उन्होंने अल्लाह को नहीं माना है। जिन्होंने अल्लाह को वहदहू ला शरीक न माना, जिन्होंने अल्लाह के बारे में ये न कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उन्होंने अल्लाह को नहीं माना है। यहूदी अल्लाह को मानते थे, ईसाई अल्लाह को मानते थे, चूंकि वो अपने नबियों को अल्लाह की सिफतों में शरीक करते थे। अल्लाह ने फरमाया ला युमिनूना बिल्लाह, जिस तरह मुझे मानने का हक था इस तरह यहूदियों ने मुझे नहीं माना। वला बिल यौमिल आखिर, और वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते हैं। क्यों भाई, ईसाई क़यामत के कायल नहीं है? कायल हैं। यहूदी क़यामत के कायल नहीं है? कायल हैं। यहूदी भी क़यामत के कायल हैं, ईसाई भी क़यामत के कायल हैं। और कुरान कहता है वला बिल यौमिल आखिर, उनका क़यामत के दिन पर ईमान नहीं है। हालांकि उनका ईमान है क़यामत के दिन पर, लेकिन यहां भी अल्लाह ये कहना चाहते हैं सिर्फ ये कहना कि क़यामत आएगी, सिर्फ ये कहना कि हमने जिंदा होना है, सिर्फ ये कहना कि हिसाब किताब होना है, सिर्फ ये कहना कि जन्नत और दोज़ख का निजाम एक कायम है, सिर्फ ये कहना क़यामत पे ईमान लाना नहीं है, बल्कि क़यामत पे ईमान लाने का मतलब ये है कि हर बंदे को अपने आमाल के जर्रे जर्रे का वहां हिसाब देना पड़ेगा, और कोई जबरन अल्लाह से किसी को छुड़ा नहीं सकेगा। यहूदियों का क़यामत पे ईमान था, ईसाइयों का क़यामत पे ईमान था, लेकिन उन्होंने अपने नजरियात, अपने गंदे ख्यालात और फासिद ज़ेन मुरीदों के ज़ेनों में डाल दिया था। मसलन लन तमस्सनन नारो इल्ला अय्यामम मादूदा, हम साहबजादे हैं, हम पीरजादे हैं, हम वडेरों की औलाद हैं, हमें जहन्नम की आग छू नहीं सकती। ये ज़हन दिया उन्होंने लोगों को क़यामत के बारे में। चुनाचे कुरान ने एक और जगह पे कहा वकालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, कहते हैं जन्नत में तो सिर्फ यहूदी जाएंगे, और ईसाई कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ ईसाई जाएंगे, हमारे सिवा किसी ने जन्नत में नहीं जाना है। चुनाचे एक और जगह पे कुरान ने उनका नजरिया जिक्र किया। उनके मौलवी और पीर कहते हैं सयुगफारो लना, हम तो बख्शे बख्शाए, हम तो बख्शे बख्शाए, बड़ों की औलाद हैं, हमारे आबाओ अजदाद बहुत बड़े थे, हम बख्शे बख्शाएं। चुनाचे उन्होंने कौम को यह नजरिया दिया क़यामत तो आएगी, अल्लाह के सामने पेश तो होना है, लेकिन अल्लाह हमारे बुजुर्गों की सिफारिश को रद्द नहीं करता। वो हमें छुड़ा के ले जाएंगे, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें जहन्नम से निजात दे देंगे, जन्नत में जाने का सबब बन जाएंगे। ये फासिद और गंदे ख्यालात उन्होंने जहन में डाले थे। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर इनका क़यामत पे ईमान कोई नहीं है। क़यामत पे ईमान तो उन लोगों का है जो नमाज की हर रकत में अपने अल्लाह से वादा करते हैं मालिक यौमिद्दीन, कि क़यामत के दिन का वाहिद मालिक है तो कौन है? अल्लाह है। सारे इख्तियारात होंगे किसके पास? कोई किसी को जबरन छुड़ा के ले जाए, कोई उसके सामने दम मारे उसकी इजाजत के बगैर, कोई सिफारिश करे उसके इज़्न के बगैर, कोई लब खोले उसकी इजाजत के बगैर। फरमाया ला यतकल्लमूना इल्ला मन आज़िना लहुर रहमान, कोई भी बात नहीं कर सकेगा मगर बात वही करेगा जिसको इजाजत कौन देगा? अल्लाह देगा। चुनाचे कुरान पाक ने यहूदियों और ईसाइयों के साथ जिहाद करने के जो वजूहात जिक्र किए, उनमें पहली वजह क्या है? ला युमिनूना बिल्लाह वला बिल यौमिल आखिर, कि वो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते और क़यामत के दिन पर भी ईमान नहीं रखते। दूसरी वजह सुनिए, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, जिस चीज को अल्लाह ने
اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے وہ اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے. جس چیز کو ان پر حرام قرار دے دیا گیا اس چیز کو انہوں نے حرام نہیں سمجھا. تیسری وجہ سن میرے پیغمبر، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، وہ سچے دین کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کون سا سچا دین؟ اسلام. کون سا سچا دین؟ جو میرے آخری نبی پہ اترا. کون سا سچا دین؟ جس کا تصور قرآن نے پیش کیا. وہ لوگ اس سچے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ان سے جہاد کرو، ان سے لڑائی لڑو، ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ. جن کے یہ قصور ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، شرک کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں رکھتے قیامت پر، غلط نظریے رکھتے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام. سارا زور یہودیاں دے خلاف ہی نہ لائیے نا. سود اس کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ حلال؟ پکی گل ہے، نبی پاک کی زبان سے اعلان کروایا. دین نے اس کو حرام قرار دیا. جو لوگ سود کو حرام نہیں جانتے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو جنہیں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، غلط فہمی میں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ سود نہیں ہے، منافع ہے، یہ ہے، سود حرام ہے. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جن کو سارا علم ہے اور اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں نہیں جی نہیں، اس میں حرام والی کون سی بات ہے، یہ تو ہے ہی حلال. وہ اس کے حلال ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ وہ سود نہیں ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا، یہ سود کی اور قسمیں ہیں. چنانچہ جن یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا قرآن نے حکم دیا، ان کا ایک قصور یہ تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے حرام قرار دیں، جو لوگ انہیں حرام نہیں سمجھتے اور انہیں حلال جانتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کیا ایسے لوگ تو اس وعید میں داخل نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگوں سے اللہ باز پرس نہیں کریں گے؟ کیا ایسے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ سوال و جواب نہیں کریں گے؟ کب تک جہاد کرنا ہے ان سے؟ فرمایا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ یہ اہل کتاب ٹیکس دیں. ٹیکس، جزیہ، یا کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دیں جتنا اسلام کا امیر المومنین لاگو کر دے، بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے، تاجر کے لیے، ذمہ دار کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، جتنا امیر المومنین سالانہ یا ماہانہ جزیہ ٹیکس ان لوگوں پہ لاگو کر دے. جزیہ دیں وہ وہم صاغرون، جزیہ دیں اس حالت میں کہ انہوں نے اپنے لیے ذلت کو قبول کیا ہے. ماتحت بن کے رہیں، اکڑ کے نہ رہیں، اسلامی حکومت کے تابع بن کے رہیں، یا اسلام قبول کر لیں یا ہمارے تابع ہو جائیں اور ماہانہ یا سالانہ جزیہ اور ٹیکس ادا کریں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، قاتلو، ان لوگوں سے کیا کرو؟ جہاد کرو، تلوار اٹھاؤ. یہ تین وجوہات جنگ کرنے کی اللہ نے ذکر کی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے. دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب سنیے جناب چوتھی وجہ، ان سے کیوں جہاد کرنا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کے خلاف کیوں تلوار اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ فرمایا آؤ تمہیں چوتھا قصور ان کا بتائیں. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ.
یہودی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے قصور ان کا۔ جب تک یہ عقیدہ نہ چھوڑیں اس وقت تک ان کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ دیکھیے قرآن میں بیٹے کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ابن، ولد، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ابن، ولد۔ عربی میں ولد تو کہتے ہیں حقیقی بیٹے کو، صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا، اس کو کہتے ہیں ولد۔ ابن کا لفظ جو ہے عربی میں یہ استعمال تو حقیقی بیٹے پہ ہوتا ہے، صلبی بیٹا، اپنا بیٹا، لیکن مجازن ابن کا لفظ جو ہے یہ کبھی کبھی محبوب کے لیے، چہیتے کے لیے، لاڈلے کے لیے بھی عربی میں استعمال ہو۔ ابن کا لفظ جو ہے، پھر سمجھیے دو لفظ ہیں بیٹے کے لیے، ولد، ابن۔ ولد صرف اس بیٹے کے لیے جو صلبی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، اپنا بیٹا ہے۔ ابن کا لفظ استعمال تو حقیقی بیٹے پہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ چہیتے پر، محبوب پر، لاڈلے پہ استعمال ہوتا ہے۔ بڑی میرے ذہن میں ایک اشکار رہتا تھا، سچی بات ہے، میں بیان بھی اسے کرتا رہتا ہوں۔ یہ تو میرے ذہن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے عقیدے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، بیٹا بنا لیا۔ یہاں سے حضرت صاحب نے، ہمارے حضرت صاحب نے سمجھا، ہم نے سمجھا بیٹا بنا لیا کا مطلب یہ ہے بیٹا ہے تو نہیں بلکہ بیٹا بنا لیا، یعنی جس طرح بیٹوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اللہ نبیوں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہیں؟ سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو اتخذ کا لفظ تھا بنانا، یہ تو مفہوم واضح ہوتا تھا، لیکن میرے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا تھا، یار ایک واضح آیت موجود ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ہم میں نہ کر رہے ہیں بیٹا بنا لیا، اور وہاں اللہ ان کا عقیدہ ذکر کرتے ہیں نہیں، وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ایک اشکال سا ذہن میں پیدا ہوتا تھا۔ یہ آیت جب کل دیکھی تفسیروں میں، عجیب بات ہے، حل بھی کس تفسیر سے مسئلہ ہوا، حیران ہوں، پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر سے، حالانکہ وہ بریلوی ہیں، مسلکن وہ بریلوی ہیں، ان کی تفسیر جو اٹھائی اور یہ آیت دیکھنے لگے، انہوں نے جناب یہاں بڑے حوالے دے کر ثابت کیا کہ ابن کا جو لفظ ہے یہ حقیقی بیٹے پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور ابن کا لفظ جو ہے یہ چہیتے، لاڈلے اور محبوب پر بھی استعمال۔ میں نے کہا شکر ہے یا اللہ، آج تو نے ہمارا اشکال حل کر دی، اور حل بھی کس تفسیر سے کروا دی۔ تو ہم یہی تو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے الیاذ باللہ شادی کی ہوگی، پھر اللہ نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہوگا، پھر الیاذ باللہ اللہ کی بیوی جو ہے یہ امید سے ہو گئی ہوں گی، پھر جب مہینے پورے ہوئے ہوں گے تو پھر ایک بچہ پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے اس کا نام عزیر رکھ دیا ہوگا۔ الیاذ باللہ یہودی اس بات کے قائل نہیں تھے، عیسائی اس بات کے قائل نہیں تھے، بلکہ میں نہ وہی لاڈلے والا، چہیتے والا، محبوب والا یہاں ہوگا۔ اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا، اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا، یعنی چہیتا کر لیا، لاڈلا بنا لیا، محبوب بنا لیا، بیٹوں والا سلوک کیا۔ جس طرح توجہ ہے،
پرانے آدمی تو جانتے ہیں، نیا آدمی کوئی آئے تو وہ سمجھنے کی کوشش کرے. جس طرح باپ اپنے کچھ اختیار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے بھی کچھ اختیار ہمارے نبیوں کے حوالے کر دیے. یہ ہے ابن اللہ کا مطلب. یا جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بات کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ بھی ان کی بات کو رد نہیں کرتا. اس معنی میں ابن اللہ کہتے تھے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی بیٹا بنا لیا. بیٹوں جیسا اللہ نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. اللہ ان کی بات کو موڑتا نہیں ہے. ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان کی لازمن قبول ہوتی ہے. یہ ہے ابن اللہ بنانا، یہ ہے ولد بنانا، یہ ہے بیٹا بنا لینا. اللہ نے فرمایا یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے ان کے منہوں سے. اس کی دلیل کوئی نہیں، ان کے پاس حجت کوئی نہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں. منہ کا بکواس ہے، جس طرح کوئی بکواس کرتا چلا جائے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یضاہئون ریس کرنے لگے، مشابہت کرنے لگے، پیروی کرنے لگے پہلے کافروں کی. پہلے کافروں سے مراد کون ہے؟ ان کے آباء و اجداد. ان کے آباء و اجداد کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے آباء و اجداد کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی دیکھا دیکھی یہ باتیں کرنے لگے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو تباہ کرے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. انا یوفکون، یہ کدھر سے پھرے جا رہے ہیں؟ کون سے عقائد انہوں نے اپنا لیے؟ پہلے کافروں کی ریس کرنے لگے ہیں. ان کے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل بھی نہیں اور ان کے پاس کوئی حجت بھی نہیں. یہ چوتھی وجہ ہے جی ان سے جہاد کرنے کی. پانچویں وجہ سنو جی. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بنا لیا احبارہم، احبار جمع حبر کی، یا کچھ علماء نے کہا جمع حبر کی بالفتح یا بالکسر. احبار جمع حبر کی، حبر بمعنی بڑا عالم، حبر بہت بڑا عالم، بہت بڑا علامہ، بہت بڑا عالم. رہبان جمع راہب کی، راہب درویش، راہب اللہ لوگ، راہب دنیا سے بے پرواہ، دنیا سے بے پرواہ فقیر منش لوگ. اب میں نہ کرو، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو. احبار کا معنی کیا ہو گیا؟ عالم، مولوی. رہبانہم، بنا لیا انہوں نے اپنے پیروں کو، رہبان گدی نشینوں کو، اپنے پیروں کو کیا بنا لیا؟ اربابن، رب بنا لیا، رب. ان یہودیوں عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کے ورے ورے، اللہ کے سوا اللہ کو بھی رب مانا، انہیں بھی رب مانا. والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا. اپنے مولویوں کو بھی رب بنایا، پیروں کو بھی رب بنایا، عیسیٰ بیٹے مریم کو بھی کیا بنایا؟ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا، بھائی کوئی مولویوں کو بھی رب کہتا ہے، پیروں کو رب کہتے تھے وہ؟ ایک حدیث پیش کروں گا، مسئلہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. حاتم تائی کا بیٹا عدی، کہو رضی اللہ تعالی، عیسائی مسلک سے تعلق ہے، نبی پاک سے ایک جنگ بھی کر چکا ہے. اس کی بہن قیدی بن کے مدینہ منورہ میں آ چکی ہے. نبی پاک نے شفقتیں کر کے کہ تم عظیم باپ کی بیٹی ہو، اس کو رہائی بھی عطا کی ہے، اور حاتم تائی کی بیٹی کو صحابہ کرام کو ساتھ بھیج کے اس کے بھائی کے گھر بھی پہنچایا ہے. بھائی کے پاس جب یہ
بہن پہنچی تو ظاہر بات ہے اثر ہوا اس کے ذہن پر. میں دشمن تھا ان کا, فوج کا سپہ سالار تھا, کمان میرے ہاتھ میں تھی, ساری تدبیریں اسلام کے خلاف اور مدینے کے مسلمانوں کے خلاف میں نے کیے. میری بہن ان کے قبضے میں آ گئی تھی, وہ ان کے کنٹرول میں تھی. کمال ہے, انہوں نے میری بہن کو رہا بھی کر دیا, منہ مانگی چیزیں بھی دے دی, اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بحفاظت میرے گھر بھی پہنچا دیا. حیرانگی تھی, ذہن پہ اثر تھا. اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کیف وجدت محمد و صحابہ, بہن یہ بتا تو نے اس نبی کی محفل دیکھی, اس کے صحابہ کو دیکھا, بات چیت بھی کی, تو قیدی بن کے گئی, تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا انہوں نے, کیسا پایا تو نے محمد کو وا صحابہ اور اس کے یاروں کو صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے ہیں وہ لوگ. بہن کہتی ہے بھیا میں تجھے کیا بتاؤں, کن لفظوں کے ساتھ تعریف کروں کہ وہ کتنے شریف لوگ ہیں, کیسے آدمی ہیں. اتنی بات کہتی ہوں کہ میری عزت, میری عصمت, میری عفت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد کے گھر میں محفوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نقشہ پیش کیا اسلامی معاشرے نے, پھر کچھ مدت تک یہ نقشہ قائم رہا, پھر یہ آثار مٹنے لگے, پھر افغانستان میں طالبان نے آ کے اس کو دوبارہ زندہ کیا. افغانستان میں طالبان نے اس نقشے کو دوبارہ زندہ کیا, اور وہ قید برنے والی صحافی عورت انگلینڈ یا کسی علاقے سے وہ تعلق رکھتی تھی, نوجوان لڑکی جو طالبان کے قید میں آئی, وہ طالبان کے حسن سلوک کو دیکھ کے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور. اس نے یہی کہا میری عفت و عصمت طالبان کے ہاتھوں اس طرح محفوظ تھی جس طرح میں اپنے گھر میں ہوں, مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا ان سے. یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے. آپ یہ ضرب مومن میں, اسلام میں طالبان کے دور کی یہ باتیں پڑھتے رہتے ہیں. اگلے دن بھی آپ نے پڑھی ہوگی میرا خیال ہے بچوں کے اسلام میں, میں نے پڑھ رہا تھا وہ چھوٹا سا رسالہ, تو اس میں وہ واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی باہر کے ملک سے آیا, ٹیکسی سے اترا, سامان جلدی جلدی سے اتارا, تو وہ جو اس کی رقم تھی وہ تھیلا ٹیکسی کے اندر رہ گیا. گھر میں گیا, ٹیکسی والا چلا گیا. یہ بندہ بڑا پریشان, میری ساری زندگی کی کمائی باہر ملک سے جو دولت میں لایا وہ تو ساری ٹیکسی میں رہ گئی, پتہ ہی کوئی نہیں. ٹیکسی والے کو بھی پتہ کوئی نہیں کہ کس کا سامان یہ رہ گیا میری ٹیکسی کے اندر. بڑے ہی پریشان, کسی کو بتاتا ہی نہیں, دل میں چھپاتا ہے کسی کو بتاؤں کیا بنے گا. آخر پڑوسی نے پوچھ لیا یار بڑے پریشان ہو, کیا بات ہے, تم باہر سے آئے ہو, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. کہتا ہے یار میری ساری دولت جتنا میں رقم اور پیسہ لایا تھا وہ تو ٹیکسی میں رہ گیا, وہ تھیلا میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا اور پاگل, کل سے ریڈیو میں اعلان ہو رہا ہے کہ ٹیکسی فلاں جگہ پہ کھڑی ہے اور اس میں وہ رقم والا تھیلا موجود ہے, جس کا ہو آ کے لے جائے, جس کا ہو آ کے لے جائے. وہ گیا, ٹیکسی اس جگہ پہ کھڑی تھی, رقم اس کی تو موجود تھی, اس نے اٹھایا, واپس پڑوسی کے پاس آیا. پڑوسی نے کہا اگلے افغانستان کی باتیں بھول جاؤ, یہ طالبان کا زمانہ ہے. عدی نے جب اپنی بہن سے یہ سارے سوال پوچھے تو عدی نبی پاک کی خدمت میں آیا. جب نبی پاک کو پتا چلا کہ یہ حاتم طائی کا بیٹا ہے عدی کہتے ہیں میرے ذہن میں تصور تھا بڑا بادشاہ ہوگا, زرق برق لباس ہوگا, ہاتھیوں کی قطاریں ہوں گی, گھوڑوں کی لینیں ہوں گی, باہر چلتا ہوگا, فوج ہوگی, پولیس ہوگی, راستوں کی صفائیاں ہوتی ہوں گی, دبدبہ ہوگا اس کا بڑا, جس نے عیسائیت کو مٹا کے رکھ دیا ہے, بڑی بڑی قوموں کو اس نے سینے پہ مونگ ڈال کے رکھ دی. میرے ذہن میں ایک تصور تھا. میں گیا, مسجد نبوی تھی, وہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اپنا تعارف کروایا, میں حاتم طائی کا بیٹا عدی ہوں. فرمایا آؤ گھر چلیں. میں جو باہر نکلا, ایک عورت نے انہیں روک لیا. میں حیران, ایک بوڑھی عورت ہے, وہ گلی کے کونے پہ روک کے اپنی سنائے چلے جا رہی ہے اور کائنات کا آقا نظریں جھکا کے سنتا جا رہا ہے. میں حیران, یہ بادشاہ ہے,
یہ کیسا آدمی ہے, یہ فاتح بن گیا ہے, اس کا بڑا روب ہے پوری دنیا پر, ساری دنیا زیر نگیں ہو رہی ہے, اس کو ایک عورت پکڑ کے کھڑی ہے. خیر میں وہاں سے جب فارغ ہوا, نبی پاک مجھے اپنے گھر لے گئے, تو میں نے دیکھا کہ زمین پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے, رحمت کائنات نے چٹائی پہ مجھے بٹھا دیا, خود ننگی زمین پہ بیٹھ گئی. ایمان کی دعوت پیش کی, میں نے تھوڑی سی لیت و لال کے بعد اس کو قبول کیا. اس آیت پر عدی کہتے ہیں کہ میں نے اعتراض کیا, اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا. میں نے کہا یا رسول اللہ, قرآن کہتا ہے کہ ہم عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو رب بنایا, ہم عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا, حالانکہ ہم نے انہیں رب کبھی نہیں کہا, ہم انہیں رب نہیں سمجھتے, اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا, سنیے گا, رحمت کائنات نے فرمایا عدی یہ بتاؤ, ہمارے مولوی حلال کہتے ہیں, تم ان کو حلال سمجھتے ہو؟ کہ جی بالکل. نبی پاک نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا. اب آپ کو سمجھ آئی اس کی تفسیر. اب میں نے کن کی زبان مقدس سے پیش کر دی جی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے مولوی جس کو حلال کہہ دیں, تم کہتے ہو حلال ہے, تمہارے مولوی جس کو حرام کہہ دیں, تم کہتے ہو یہ حرام ہے, تم دلیل بھی نہیں پوچھتے ہو, تم ان سے دلیل بھی نہیں پوچھتے ہو. جو انہوں حلال کہہ دیا تم نے کہا حلال, جو حرام کہہ دیا تم نے کہا حرام. یہی ہے رب بنانا. کیوں؟ حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کا تھا؟ رب کا. رب کا رب کا رب کا. حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے حلال و حرام کرنا. جب حلال و حرام کا اختیار مولویوں اور پیروں کے ہاتھ میں آیا, گویا کہ تم نے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا. انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں کو اور پیروں کو رب اللہ کے سوا, اور عیسیٰ بیٹے مریم کو وما امروا, توجہ کرنا, وما امروا, حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا. کس میں؟ توریت میں. حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا. کس میں؟ انجیل میں. حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا. کس کی زبان میں؟ موسیٰ کلیم اللہ کی زبان میں. انہیں یہی حکم دیا گیا تھا. کس کی زبان سے؟ عیسیٰ روح اللہ کی زبان سے. توریت میں, انجیل میں ان کے پیغمبروں نے انہیں یہی سکھایا تھا. کیا؟ لیعبدوا الہا واحدا, کہ عبادت کریں کس کی؟ بھول گئے ہو کہاں ہے اللہ کا لفظ؟ لیعبدوا الہا, تاکہ وہ عبادت کریں الہا, الہ کی, واحدن, جو اکیلا ہے. توریت میں ہم نے یہی کہا, انجیل میں یہی کہا, حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کے یہی کہا, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ماں کی گود میں بولے حضرت عیسیٰ, کہتے ہیں وہ اللہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, میرا پالنہار تمہارا پالنہار, میری نشو و نما کرنے والا تمہاری نشو و نما کرنے والا, مجھے پروان چڑھانے والا تمہیں پروان چڑھانے والا, وہ جو میرا مالک ہے وہ جو میرا رب ہے. فاعبدوہ, بس عبادت کرو اسی کی, پکارو اسی کو, سجدہ کرو اسی کا, حاجت روا سمجھو اسی کو, مشکل کشا جانو اسی کو, مدد مانگو غائبانہ اسی سے, پکارے سننے والا سمجھو اسی کو, نظر و نیاز دو اسی کے نام کی. ھذا صراط مستقیم. اس عقیدہ رکھنے والا جو ہے یہ ہے سیدھے رستے پر. ھذا صراط مستقیم. ہم نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے ان کو یہی کہلوایا, ہم نے توریت میں یہی بیان کیا کہ عبادت کرو تو صرف کس کی؟ آئیے ذرا کھولیے, تھوڑا سا آگے جائیں. 15واں پارہ ہے
15واں پارہ ہے، صفحہ 255 ہے، 255 جلدی کھولیے جی ذرا، نمبر 2 سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 پڑھیے گا ذرا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وجعلناہ ھدی، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا نری ہدایت لبنی اسرائیل، کس کے لیے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، جس کتاب کو ہم نے نری ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا کہتی تھی وہ کتاب؟ کیا مسئلہ بیان کرتی تھی وہ کتاب؟ توریت کیا منوانا چاہتی تھی؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اوے لوگو میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ تمہارا کارساز ہے تو صرف کون؟ تمہارا مددگار ہے تو صرف کون؟ تمہارا معبود ہے تو صرف کون؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا تم نے کسی کو کارساز نہیں بنانا۔ پھر واپس آئیے جی صفحہ نمبر 174 پہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا، انہوں نے اپنے پیروں کو رب بنا لیا۔ کیا مطلب؟ جو کچھ انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے مولویوں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ حلال ہے، حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ جائز ہے، جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ جو مولوی کہتے چلے گئے وہ مانتے چلے گئے۔ جامی صاحب گئے روضہ رسول پہ، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا جدی، میرے دادا تجھ پر سلام ہو۔ قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، تجھ پر بھی سلام ہو میرے بیٹے۔ جامی نے کہا یا رسول اللہ پہلے میں اپنی روح بھیجا کرتا تھا، یہ مولوی بیان کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ پہلے میں اپنی روح بھیجا کرتا تھا، سلام دے کے میں اپنی روح بھیجا کرتا تھا۔ غور کر رہے لفظوں پر، میں کیا بھیجا کرتا تھا؟ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یسألونک عن الروح، میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کے بارے میں، روح کیا چیز ہے؟ کل، میرے پیغمبر ان کو جواب دے الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، امر ہے، امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ پھونکنے والا بھی کون؟ نکالنے والا بھی کون؟ لیکن جامی صاحب روضہ رسول پہ آ کے کھڑے ہیں، 5ویں صدی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے میں اپنی روح بھیجا کرتا تھا، میں بھیجا کرتا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سننے والے آگے لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، پہلے میں اپنی روح بھیجا کرتا تھا، سلام دے کے آپ ان کو، میری روح کو بھی جواب دیتے تھے، میری روح کو بھی جواب دیتے تھے یا رسول اللہ اب میں خود آ گیا ہوں، اب صرف جواب نہیں چاہیے، اب تو میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اب میں خود آ گیا ہوں، اب صرف جواب نہیں، اب تو میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر دنیا نے دیکھا ہاتھ باہر نکل آیا، ہاتھ باہر نکل آیا، جامی صاحب نے اس کو چوما، 90,000 بندوں نے دیکھا، کتنے بندوں نے؟ 90,000 بندوں نے دیکھا، کمپیوٹر بھی پڑا ہوا تھا ساتھ، اس نے فوراً اس کی گنتی بھی کر لی، 90,000 بندوں نے دیکھا، ہاتھ باہر نکل آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی اس اجتماع میں موجود تھے، انہوں نے بھی یہ سارا منظر دیکھا، مولوی نے بیان کیا، لوگوں نے مان لیا، اسی کو کہتے ہیں رب کہنا۔ انہوں نے اپنے مولویوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔
جو انہوں نے کہا انہوں نے اس کو مان لیا، جو انہوں نے بیان کیا لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا، جو بیان کرتے گئے لوگ مانتے چلے گئے، یہ ہے رب ماننا۔ وما امروا، اللہ اللہ، کسی نے نہیں سوچا۔ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، خدا کی قسم، لوگ بھی لکیر کے فقیر ہی۔ افسوس ہے عوام پہ بڑا، کسی نے نہیں سوچا یہ تو جامی ہے، 5ویں 6ٹی صدییں، 5ویں 6ٹی صدییں، رشتہ بھی نبی پاک سے جسمانی کوئی نہیں، روح کا جسمانی خون کا رشتہ کوئی نہیں۔ اس کو جواب آئے، ہاتھ باہر نکلا، ہاتھ کو بوسے دیے۔ ادھر دیکھو نبی پاک کی بیٹی فاطمہ ہے بھی اکیلی، اس کی 3 بہنوں کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، اب وہ اکیلی اولاد ہے، نبی پاک کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نبی پاک کو دفن کر کے جب اپنے گھروں کو پلٹنے لگے، فاطمہ کے کمرے کے قریب سے گزرے، اندر سے آواز آئی، او میرے نبی کے یارو، تم نے میرے بابا کے جسم پہ مٹی کیسے ڈال دی؟ فاطمہ اندر سے کہتی ہیں میرے بابا کے جسم پہ تم نے مٹی کیسے ڈال دی ہے؟ اور فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیاں۔ بابا آپ کے انتقال پہ جو مصیبتیں، جو دکھ، جو تکلیفیں، جو غم مجھ پہ اترے ہیں، مجھ پہ پڑے ہیں، بابا یہ کبھی راتوں پہ آتے تو راتیں بھی دن بن جاتی، یہ دنوں پہ آتے تو دن بھی راتیں بن جاتی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیاں، یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی، دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں۔ فاطمہ روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں اور کہتی ہیں واہ ابتا ہو الی جبریل ننعا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو، واہ ابتا ہو، ہائے میرے بابا، الی جبریل ننعا ہو، مجھے چھوڑ کے جبریل سے یاریاں لگا لی، مجھے چھوڑ کے جبریل سے یاریاں لگا لی، من جنت الفردوس ماوا ہو، بابا آپ نے ٹھکانہ بنا لیا، بولو من جنت الفردوس ماوا ہو، من جنت الفردوس ماوا ہو۔ جنت الفردوس کون سی جگہ ہے؟ جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں میرے بابا نے ٹھکانہ کہاں بنایا؟ من جنت الفردوس ماوا ہو۔ فاطمہ روتی ہیں واہ ابتا ہو الی جبریل ننعا ہو من جنت الفردوس ماوا ہو، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیاں۔ فاطمہ روتی رہی، نبی پاک کا قبر سے جواب نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ فاطمہ کو نہیں کہا میرا بیٹا افسوس نہ کر، میرا بیٹا تجھ پہ سلامتی ہے۔ فاطمہ روتی رہی، نبی نے ہاتھ باہر نکال کے فاطمہ کے سر پہ نہیں رکھا، نہیں رکھا، فاطمہ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، فاطمہ کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکلا، حضرت حسین کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکلا، حضرت حسن کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکلا، حضرت علی کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکلا۔ قبر سے آواز نہیں آئی۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان منافقوں کی شرارتوں کی وجہ سے جنگ ہوئی، صحابہ نے آ کے قبر نبی سے فیصلہ نہیں کروایا۔ یا رسول اللہ رولا پہ گیا، تسی ہی فیصلہ کر چھڈو۔ حضرت عائشہ حضرت علی کے مابین منافقوں کی شرارتوں کی وجہ سے جنگ ہوئی، کسی صحابی نے قبر نبی پہ آ کے فیصلہ نہیں کروایا، نبی نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ او لوگوں، اگر میرا نبی فاطمہ جیسی بیٹی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا اور میرا نبی اپنے نواسے حسین کو جواب نہیں دیتا تو
تو جامی کو بھی جواب نہیں آتا یہ سب تمہارا جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہو، یہ سب تم نے روایتیں اکٹھی کر رکھی ہیں، کس سے اکٹھے کر رکھی ہیں، کہانیاں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ ہمارے لیے تو صحابہ کی زندگیوں میں نمونہ مولویوں کو رب بنا لیا، کیا مطلب؟ یعنی جو انہوں نے کہا بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان لیا، یہ مولویوں کو کیا بنانا ہے؟ رب بنانا ہے، بغیر دلیل کے ان کی بات کو ماننا۔ وما امروا، حالانکہ یہودیوں کو عیسائیوں کو حکم یہی دیا گیا تھا توریت میں، انجیل میں، لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ لیعبدوا الہا واحدا، وہ عبادت کریں الہ ایک کی، لا الہ الا ہو۔ بڑی مدت کے بعد یار پھر آیت سامنے آئی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں، نہ کوئی نوری، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی ناری، نہ کوئی عرشی، نہ کوئی فرشی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبریل و میکائیل، نہ اسرائیل و اسرافیل، نہ حضرت ابراہیم، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ، نہ سرب فلک پہاڑ، نہ آتشی کرنوں والا سورج، نہ ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند، نہ جگمگانے والے ستارے، نہ بہنے والے سمندر، نہ اوپر جانے والی آگ، نہ اوپر جانے والی آگ، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ شاذور گھوڑا، نہ دودھ دینے والی گائے، لا الہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نوری الہ نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی اللہ۔ الہ کون ہوتا ہے؟ شاباش، الہ کون ہوتا ہے جس میں کتنی صفتیں ہوں؟ دو صفتیں ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ میرے حالات سے واقف ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ جس میں یہ دو صفتیں ہوں وہ کون ہوتا ہے؟ اور یہ دو صفتیں ذہن میں رکھ کے کوئی تعظیم کی جائے تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بناتے ہیں؟ عبادت، عبادت، عبادت۔ یہ دو نظریے اس کام کو کیا بنا دیتی ہیں؟ عبادت بنا دیتی ہیں۔ اور یہ دو نظریے کس کے ساتھ رکھنے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ اب میں نہ کرو لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، نہیں کوئی معبود مگر وہی، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی، نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر وہی، نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر۔ سمجھ آئی؟ پوجا کیا ہوتی ہے؟ کک پتہ نہیں۔ پرستش کیا ہوتی ہے؟ کک پتہ نہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کک پتہ نہیں، کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں۔ لا الہ الا ہو۔ یار لوگ اندھیرے کر کے ضربے لگاتے ہیں، لا الہ الا ہو، او آدھا گھنٹہ لگے رہندے نے، آدھ گھنٹہ لگے ہوئے ہیں، اندھیرا کیا ہوا ہے جناب، اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، ہو 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 ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر بالجار ہو رہا ہے مسجدوں میں، رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام۔ ملا علی قاری نے لکھا مرکات شرح مشکات میں، رفع الصوت فی المسجد، مسجد کے اندر آواز کو بلند کرنا، ولو بالذکر، اگرچہ وہ ذکر کے ساتھ ہو، حرام۔ ذکر بالجار بدعت ہے، اور پھر ایک حیت بنا کے اس کو ذکر کرنا بلند آواز سے، ایک حیت بنانا، بتیاں بند کرو، کپڑے چہرے پہ ڈالو اور پھر ضربیں لگانے لگ جاؤ۔ لوگ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، ہم الہ کے معنی کی ضرب لگانے لگے، ہم بھی ضرب لگائیں۔ وہ تو ضربیں لگا رہے ہیں، ان میں سارے ان کو الہ کے معنی کا پتہ ہی کوئی نہیں، معبود کے معنی کا پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے لوگوں کو لگا رکھا ہے ذکر کرو، بتیاں بند کرو، ذکر کرو، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔
اور لوگوں کو الہ کا معنی بتاؤ. اندر بیٹھ کے ذکر کرواتے ہو, لوگ تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, حضرت صاحب تھے حضرت صاحب, اور تمہارے ہاتھ چومتے رہتے ہیں. الہ کا معنی بتاؤ جو تمہیں بازاروں میں بھی کوئی چلنے دے. لوگ کہیں گے وہ وہاں بھی جاندہ پیا. کوئی حضرت صاحب نہیں کہے گا, کوئی حضرت صاحب نہیں کہے گا. لوگوں کو ذکر کرواتے ہو بتیاں بند کر کے, لوگوں بیچاروں کو الہ کا معنی بتاؤ. وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں, ہم معنی کی ضرب لگانے لگے. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود مگر اللہ, نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ, نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ. نہ کوئی نوری نہ کوئی ناری, نہ کوئی خاکی نہ کوئی عرشی, نہ کوئی فرشی نہ کوئی نبی, نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ, نہ کوئی شہید نہ کوئی صالح, نہ کوئی مرشد نہ کوئی مرید. کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے, نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ, نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ, نہیں کوئی سجدے کے لائق مگر اللہ, نہیں کوئی پکارے سننے والا. الہ کا معنی کر رہا ہوں نا, الہ کا معنی کر رہا ہوں, اور قرآن کی بڑی دلیلیں دے سکتا ہوں. نہیں کوئی پکارے سننے والا مگر اللہ, نہیں کوئی مشکلیں حل کرنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی حاجتیں ٹالنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی شفائیں دینے والا مگر اللہ, نہیں کوئی اولاد بخشنے والا, نہیں کوئی اولاد بخشنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی رہائیاں دینے والا مگر اللہ, نہیں کوئی عالم الغیب. وہ یار لا الہ الا اللہ دی ایڈیاں ضرباں لانے نے, تسی محنت دی ضرب نہیں لا سکتے, زور سے بولو. نہیں کوئی عالم الغیب, زور سے کہو. نہیں کوئی عالم الغیب مگر اللہ, نہیں کوئی حاضر ناظر مگر اللہ ہی, نہیں کوئی مدد کرنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی داتا. لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی داتا مگر اللہ, نہیں کوئی گنج بخش مگر اللہ, نہیں کوئی دستگیر مگر اللہ, نہیں کوئی غوث اعظم مگر اللہ, نہیں کوئی لجپال مگر اللہ, نہیں کوئی غریب نواز مگر اللہ, نہیں کوئی کرنیاں بھرنیاں والا مگر اللہ, نہیں کوئی کرما فضلاں والا مگر اللہ, نہیں کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی مالک و مختار مگر اللہ, نہیں کوئی پکارے سننے والا مگر اللہ. لا الہ لا سمیع, لا الہ لا بصیرہ, لا الہ لا عالم الغیب. نہیں کوئی سمیع مگر اللہ, نہیں کوئی بصیر مگر اللہ, نہیں کوئی معز مگر اللہ, نہیں کوئی مذل مگر اللہ, نہیں کوئی موتی مگر اللہ, نہیں کوئی مانع مگر اللہ, نہیں کوئی عطا کرنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی روکنے والا مگر اللہ, نہیں کوئی اولاد دینے والا مگر اللہ, نہیں کوئی مصیبتیں ٹالنے والا مگر اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بچوں اے ضرب لا کے دکھاؤ, پھر دیکھتے ہیں کتنے مرید تمہارے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں ہر سال تمہیں حج پہ کون بھیجتا ہے, پھر دیکھتے ہیں تمہیں عمرے کون کرواتا ہے. ایڈے شرارتی جنت, توبہ توبہ, خدا پناہ دے یا اللہ, تم اپنی پناہ میں رکھ میرے اللہ. جو موٹا سا مرید ہوتا ہے نا, موٹا سا, اور بڑا تقدس ہوتا ہے حضرت صاحب کو اس کے ذہن میں, تو حضرت صاحب کہتے ہیں نبی پاک کی زیارت ہوئی تھی, نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی ہے, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اب ایک تاجر کے ذہن میں ہوتا ہے بے مولوی سفید ریش شیخ الحدیث ذکر کرنے والا یہ جھوٹ بول سکتا ہے نبی پاک پہ, اور مجھے نبی پاک نے سلام بھیجا, میری قسمت. اس پہ وہ خوش ہو گیا, اسا کہ مولوی جی تیاری کرو تو عمرے تے بھیجی. ایسے فریبی ہیں, ایسے فراڈی, ایسے جھوٹے مکار, الامان والحفیظ.
لوگوں کو پھنسایا ہوا اپنے تقدس کی چادروں میں. جناب ایسا اوپر گھونگھٹ ڈالا ہوا ہے, اوپر چادر کی ہوئی ہے, پلو ولیٹے ہوا, پچھوں پتہ نہیں لگتا بھئی علامہ صاحب جا رہے ہیں کوئی زنانی جا رہی ہے بیچارے. او چادر ہے اوپر, یوں گھونگھٹ نکالا ہوا ہے, حضرت صاحب نے نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں, بڑے فقیر نے جی, بڑے مسکین ہیں جی یہ بیچارے, گھونگھٹ نکال کے رکھتے ہیں جی, چادر اوپر ڈال کے رکھتے ہیں جی. لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہو, لوگوں سے وظیفے پڑھواتے ہو, لا الہ الا اللہ کی یہ ضرب لگوا کے دکھاؤ جو ہم لگا رہے ہیں. الہ کا معنی جو ہم کر رہے ہیں, جرأت ہے تو یہ ضرب لگا کے دکھاؤ, لوگوں کی عقائد کی اصلاح کرو. اللہ نے فرمایا توریت و انجیل میں ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے. انہوں نے اپنے کتابوں کے احکامات پہ عمل نہ کیا اور اپنے مولویوں اور پیروں کو انہوں نے رب بنا لیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا